ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا، یہ میرے نوکر مجھ سے زیادہ کیسے خوش باش پھرتے ہیں جبکہ ان کے پاس کچھ نہیں اور میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت اپنے کسی خادم پر قانون نمبر 99 کا استعمال کر کے دیکھیے۔ بادشاہ نے پوچھا، اچھا یہ قانون نمبر 99 کیا ہوتا ہے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، ایک سراہی میں 99 درہم ڈال کر سراہی پر لکھیے، اس میں تمہارے لیے 100 درہم ہدیہ ہے۔ رات کو کسی خادم کے گھر کے دروازے کے سامنے رکھ کر دروازہ کھٹکھٹا کر ادھر ادھر چھپ جائیں اور تماشا دیکھ لیجیے۔ بادشاہ نے یہ تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا اور جیسے وزیر نے سمجھایا تھا ویسے ہی کیا۔ سراہی رکھنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا اور چھپ کر تماشا دیکھنا شروع کر دیا۔ دستک سن کر اندر سے خادم نکلا، درہم سے بھری سراہی دیکھ کر حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ اس نے سراہی اٹھائی اور گھر چلا گیا۔ درہم گنے تو 99 نکلے جبکہ سراہی پر لکھا 100 درہم تھا۔ خادم نے سوچا، یقینا ایک درہم کہیں باہر گرا ہوگا۔ خادم اور اس کے سارے گھر والے باہر نکلے اور درہم کی تلاش شروع کر دی۔ 99 درہم غیب سے ملنے کی خوشی چھوڑ کر ان کی ساری رات ایک درہم کی تلاش میں گزر گئی۔ خادم کا غصہ اور بے چینی دیکھنے لائق تھی۔ اس نے اپنے بیوی بچوں کو سخت سست بھی کہا کیونکہ وہ درہم تلاش کرنے میں ناکام رہے تھے۔ کچھ رات صبر اور باقی کی رات بک بک اور جھک جھک میں گزری۔ دوسرے دن یہ ملازم محل میں کام کرنے کے لیے گیا تو اس کا مزاج مقدر، آنکھوں سے جگراتے، کام سے جھنجھلاہٹ، شکل پر افسردگی عیاں تھی۔ بادشاہ سمجھ چکا تھا کہ 99 کا قانون کیا ہوا کرتا ہے۔ لوگ انن 99 نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو اللہ پاک نے انہیں عطا فرمائی ہوتی ہیں اور ساری زندگی اس ایک نعمت کے حصول میں سرگرداں رہ کر گزار دیتے ہیں جو انہیں نہیں ملی ہوتی۔ اور وہ ایک نعمت بھی اللہ کی کسی حکمت کی وجہ سے رکی ہوئی ہوتی ہے جسے عطا کر دینا اللہ کے لیے بڑا کام نہیں ہوا کرتا۔ لوگ اپنی اسی ایک مفقود نعمت کے لیے سرگرداں رہ کر اپنے پاس موجود 99 نعمتوں کی لذتوں سے محروم مزاجوں کو مقدر کر کے جیتے ہیں۔ حاصل ہو جانے والی 99 نعمتوں پر اللہ پاک کا احسان مانیے اور ان سے مستفید ہو کر شکر گزار بندے بن کر رہیے۔ یا اللہ پاک آپ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دیں، آمین۔